بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعری کے اوزان سیکھیں 7 ویڈیو لیکچر گزر چکے ہیں اور آگے غزل کے حوالے سے کچھ اہم لیکچر آ رہے ہیں، تو پچھلے اسباق کی ایک دفعہ دہرائی کرتے ہیں تاکہ وہ ازبر ہو جائیں اور اگلے اسباق سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اوزان میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ ہجوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ الف سے لے کر یہ تک جو حروف تہجی ہیں، ان سے ہم جب الفاظ بناتے ہیں ہجوں کے ذریعے، تو وہ ہجے جو ہیں بنیادی طور پر جو ایک حرفی ہجا ہوتا ہے اسے ہجے کوتاہ اور 2 حرفی ہجے کو ہجے بلند کہتے ہیں۔ جیسے بے الف با جیم الف جا، اس میں 2 ہجے ہیں۔ بے الف با ایک ہجا ہے اور جیم الف جا دوسرا ہجا ہے، تو دونوں 2 حرفی ہجے ہیں، تو انہیں ہم دال دال سے ظاہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک حرفی ہجے کو ایک سے عام طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ہم اسے الف سے ظاہر کریں گے، اور 2 حرفی ہجے کو 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ہم اسے دال سے ظاہر کریں گے۔ اس کی وجہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ یہ ہے کہ جب اردو کے الفاظ جو ہیں وہ دائیں سے بائیں لکھے جاتے ہیں، جبکہ ہند سے جو ہیں وہ بائیں سے دائیں لکھے جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے جب ہم اوزان اس کے نکالتے ہیں، تکتی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اردو کے حروف جو ہیں وہ علامتی طور پر اختیار کیے۔ ہجوں کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ عرض یہ کیا تھا کہ آواز پر غور کی جائے۔ کسی بھی لفظ کا درست تلفظ کے ساتھ کسی لفظ کی ادائیگی کے بعد اس سے برآمد ہونے والی آوازوں پر اگر غور کریں تو جتنی آوازیں اس سے برآمد ہو رہی ہوں گی اتنے ہی ہجے اس لفظ میں موجود ہوں گے، اور جو آوازیں 2 حرفی ہوں گی وہ ہجے بلند ہوں گے، 2 حرفی ہجے ہوں گے، اور جتنی آوازیں 1 حرفی ہوں گی وہ ہجے کوتاہ یا 1 حرفی ہجے ہوں گے۔ جیسے لفظ گفتگو میں ہم اگر اسے غور سے پڑھیں تو گفتگو 3 ہجے اس میں سے برآمد ہوتے ہیں، پہلا گف، دوسرا پھر گو۔ تو پہلا اور آخری جو ہے یہ 2 حرفی ہجے ہیں، اور درمیان والا ہجا جو تا ہے یہ 1 حرفی ہجا ہے، تو اسے ہم دال الف دال سے ظاہر کریں گے۔ تو اسی طرح ہم نے مزید کچھ مثالیں بھی دیکھی تھیں، جیسے روشنی، بے وفا، یہ فاعلن کے وزن پر ہجے ہیں، اور اسی طرح خمار، وزیر، یہ فعول کے وزن پر، اور محبت، سازش وغیرہ فعول ان کے وزن پر ہجے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہم نے چیزیں کچھ دیکھی تھیں، ہجے کوتاہ کو کی ایک اور طرح سے پہچان، وہ اس طرح کے زیر زبر اور پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، اور جن الفاظ پر، جن حروف پر حرکت آتی ہے ان حروف کو ہم متحرک کہتے ہیں، اور جن پر حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر اور پیش نہیں ہوتی، اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو ہجے کوتاہ کی ایک اور پہچان اس طرح سے ہے کہ ایک متحرک کے بعد اگر دوسرا متحرک ہو تو پہلا متحرک جو ہے وہ ہجے کوتاہ ہوتا ہے۔ جیسے غلط میں غین متحرک ہے، اس کے بعد لام بھی متحرک ہے، تو ہم غین کو ہجے کوتاہ مانیں گے۔ اور ایسے ہی ایک ساکن جس سے پہلے بھی ایک ساکن ہو تو وہ ساکن جو ہے ہجے کوتاہ کہلاتا ہے۔ جیسے بے جو ہے کتاب میں یہ ہجے کوتاہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے الف ساکن ہے، بے سے پہلے۔ تو یہ اس طرح سے 2 طرح سے ہجے کوتاہ کی پہچان ہے۔ اور ہجے بلند ایسا ہجا کہ ایک متحرک کے بعد ایک ساکن ہو تو وہ دونوں حروف جو ہیں وہ مل کر ہجے بلند بناتے ہیں۔ جیسے غلط میں لام متحرک کے بعد تویں ساکن ہے، اور کتاب میں تے متحرک کے بعد الف ساکن ہے، تو یہ لام اور تویں مل کر ایک ہجا بلند بنا رہے ہیں۔ اسی طرح کتاب میں تے اور الف مل کر ایک ہجے بلند بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مختصر دورانیے کی آواز کو ہجے کوتاہ اور طویل دورانیے کی آواز کو ہجے بلند کہتے ہیں۔ آوازوں کا دار و مدار جو ہے اوزان میں جو ہے اوزان کا دار و مدار جو ہے وہ آوازوں پر ہوتا ہے، تو مختصر دورانیے کی آواز کو ہجے کوتاہ کہیں گے اور طویل دورانیے کی آواز کو ہجے بلند کہیں گے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھائی تھی کہ یار لفظ میں رے ہجے کوتاہ ہے، لیکن جب ہم اسے اضافت کرتے ہیں اور زیر سے کھینچ کے پڑھیں اور اسے طویل دورانیے کی آواز بنا لیں تو یہ ہجے بلند کی مقابل بھی لایا جا سکتا ہے۔ جیسے یار، یارے گار یا یارے گار، رے کو تھوڑا سا لمبا کریں تو یہ ہجے بلند کے مقابل بھی لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی، کا، کے، گی، گا، گے وغیرہ جو عام مستعمل الفاظ ہیں ان میں ہم حرف علت کو گرا کر ہجے کوتاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ان کے آواز کو جب ہم مختصر دورانیے کی آواز بنا لیتے ہیں تو وہ ہجے بلند کے مقابل بھی لائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نون غنہ اور 2 آنکھوں والی ہے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ
کہ یہ جو ہیں دو چیزیں یہ وزن میں شمار نہیں ہوتی. یہ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں لفظ زبان، اس میں 3 آوازیں برآمد ہو رہی ہیں، 3 ہجے برآمد ہو رہے ہیں، زو با ن. تو جب ہم اس کی نون کو نون غنہ بناتے ہیں تو پھر ایک آواز کم ہو جاتی ہے. اب آوازیں برآمد ہو رہی ہیں، زبان، ن جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو زبان جو ہے یہ 2 آوازیں رہ گئیں، تو اس وجہ سے نون غنہ کو جو ہے ہم وزن میں شمار نہیں کریں گے. اسی طرح لفظ کاروان ہے تو کا ر وا ن 4 آوازیں تھیں اور 4 ہجے تھے اس لفظ میں، لیکن جب نون غنہ بنایا تو یہ کارواں، کارواں، یہ 3 آوازیں رہ گئیں، 3 ہجے رہ گئے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نون غنہ جو ہے یہ الگ سے اپنی آواز نہیں دیتا، اس وجہ سے یہ وزن میں شمار نہیں ہوگا. نون غنہ بعض اوقات لفظ کے درمیان میں آتا ہے اور وزن میں بھی شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں ہوں گی. پہلی یہ کہ نون غنہ سے پہلے حرف جو ہے متحرک ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہو. جیسے لفظ بند میں نون غنہ شمار ہوگا کیونکہ نون غنہ سے پہلے بے پر زبر ہے اور نون غنہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، دال. اسی طرح کی یہ مزید مثالیں ہیں، رنگ، بند اور جنگ. ان میں نون غنہ سے پہلے والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، تو ہم اسے نون غنہ کو وزن میں شمار کریں گے. لیکن لفظ چاند میں اگر آپ غور کریں تو نون غنہ سے پہلے الف ساکن ہے، تو پہلی شرط جو ہے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی. پہلی شرط یہ تھی کہ نون غنہ سے پہلے حرف متحرک ہو، لیکن نون غنہ سے پہلے الف ہے تو یہ والا نون جو ہے، نون غنہ جو ہے یہ وزن میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح لفظ کنول ہے تو اس میں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ نون غنہ کے بعد والا حرف متحرک ہے. اس میں شرط یہ تھی کہ بعد والا حرف ساکن ہو، لیکن یہاں پہ متحرک ہے اس لیے یہ بھی شمار نہیں ہوگا. اور سانول میں دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی کیونکہ سانول سے پہلے والا حرف ساکن اور بعد والا متحرک ہے، تو یہ نون غنہ بھی وزن میں شمار نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں مثال 2 آنکھوں والی ہے کی. تو اس میں لفظ آنکھ میں دیکھیں، جب اس کے ہجے کرتے ہیں، جب اس کو ہم تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں سے 2 آوازیں برآمد ہوتی ہیں، آ اور کھ. تو اس میں دیکھیں آ میں نون غنہ کی مثال بھی آ گئی کہ یہاں پہ نون غنہ جو ہے وہ شمار نہیں ہو رہا، اور کھ میں ایک ہجے کوتا ہے، یہ جو 2 آنکھوں والی ہے یہ شمار نہیں ہوگی، تو دال الف سے اسے ہم ظاہر کریں گے. گھاس جو ہے اس میں بھی 2 آنکھوں والی ہے شمار نہیں ہوگی، تو یہ گھاس کے وزن پر شمار ہوگا، دال الف کے وزن پر. اسی طرح جتنے بھی 2 آنکھوں والے الفاظ ہیں، بے، تھے، ٹھے، جے، چھے، کھے وغیرہ، یہ سارے الفاظ، یہ سارے حروف جو ہیں ایک حرف استعمال شمار ہوں گے، چاہے دیکھنے میں یہ 2 حرف نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ میں ایک سے زیادہ ساکن ہو تو وہ کس طرح سے اسے پہچانیں گے. تو یہ دیکھیں ایک متحرک کے بعد ایک ساکن ہو تو ایک ہجے بلند بناتے ہیں دونوں حروف مل کر. جیسے لفظ غم میں غین متحرک ہے، میم ساکن ہے تو ایک ہجے بلند. اسی طرح دل میں دال متحرک اور لام ساکن مل کر ایک ہجے بلند بنا رہے ہیں. اسی طرح اگر ایک متحرک کے بعد 2 ساکن آ جائیں تو پہلا متحرک جو ہے وہ پہلا ساکن جو ہے متحرک کے ساتھ مل کر ہجے بلند بنائے گا، جسے ہم دال سے ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ ہجے کوتا ہوگا. جیسے دیکھیں لفظ دور، دور لفظ میں دال اور واو نے ایک ہجے بلند بنایا اور رے جو ہے یہ ہجے کوتا ہے. اگر ایک متحرک کے بعد 3 حروف ساکن آ جائیں تو وہ ان میں سے پہلا ساکن جو ہے وہ متحرک کے ساتھ مل کر ہجے بلند بنائے گا، اسے دال سے ظاہر کریں گے، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ ہجے کوتا ہوگا، اور تیسرا ساکن جو ہے وہ وزن میں شمار نہیں ہوگا. جیسے لفظ دوست میں دال کے بعد واو، سین اور تے 3 حروف ساکن ہیں، تو دال اور واو مل کر ہجے بلند بن گئے، سین ہجے کوتا اور تے جو ہے یہ وزن میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح کا لفظ ہے راست، رے کے بعد الف سین تے راست، تو یہ رے اور الف مل کر ہجے بلند بن گئے، سین ہجے کوتا اور تے جو ہے وہ وزن میں شمار نہیں ہوگی. اسی طرح لفظ گوشت ہے، مزید الفاظ ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ، کچھ کا کی کے، گا گی گے، ہے، تھا، وہ، یہ الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم ایک کے مقابل بھی لا سکتے ہیں، ایک ہجے کوتا کے مقابل بھی باندھ سکتے ہیں، ہجے بلند کے مقابل بھی باندھ سکتے ہیں. یہ کثیر الاستعمال الفاظ ہیں اور ان میں حروف علت جو ہیں وہ گرائے جا سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہم واو سے ظاہر کریں گے. پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ انہیں ہے سے ظاہر کریں گے،
لیکن ہے جو ہے وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. جب ہم انہیں اکٹھا لکھتے ہیں تو وہ دال کے ساتھ یا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے, تو ہم ہے سے نہیں بلکہ واؤ سے اسے ظاہر کریں گے. اور جس طرح ہم ہجے بلند کو دال سے ظاہر کرتے ہیں اور ہجے کوتا کو الف سے ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نا اور پے جو ہیں یہ ہمیشہ ہجے کوتا باندھے جائیں گے, الف کے مقابل لائے جائیں گے. اور کیا اور کیوں دو ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہم ہمیشہ ہجے بلند کے مقابل لائیں گے. اور واؤ مادولہ اور یا مخلوطہ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ خود, خوش, خواب, خیش اور خواہ مخواہ ایسے الفاظ ہیں جن میں واؤ مادولہ ہے اور وہ واؤ مادولہ اپنی آواز ظاہر نہیں کر رہی. اس کے حوالے سے دوستوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہم پہچانیں گے. تو عام طور پر یہ جو ہے یہ فارسی الفاظ میں آتی ہے اور خیک سے کے بعد آتی ہیں. تو جو ہے یہ عام طور پر مطالعے سے ہی پہچانی جا سکتی ہے. اور عبارت پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھیں, سنیں اہل زبان کو, تو اسی سے پہچانی جا سکتی ہے. اور یا مخلوطہ جو ہے یہ ہندی الفاظ میں ہوتی ہے اور عام طور پر اس سے پہلا حرف جو ہے وہ ابتدا بسکون ہے اس کی, یا پہلے زبر ہوتی ہے. اگر زیر ہو تو وہ یہ شمار ہوتی ہے. دھیان, پیار, اس کے علاوہ پیاس, گیان, یہ الفاظ ہیں جن میں یا مخلوطہ ہے اور یہ یا جو ہے وزن میں شمار نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے واؤ اور یا کی اقسام پڑھی تھیں. واؤ یا لین اور واؤ اور یا معروف, واؤ اور یا مجہول. واؤ اور یا لین اس صورت میں ہوتی ہے جب واؤ اور یا ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر ہو. جیسے لفظ خیر, بین اور سیر, ان الفاظ میں یا لین ہے. اور لفظ اور, غور, ان الفاظ میں واؤ لین ہے کیونکہ ان سے پہلے زبر ہے. واؤ معروف اور مجہول میں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے, لیکن معروف میں پیش خوب ظاہر کی جاتی ہے. جیسے لفظ نور, دور, ظہور, حضور, اس میں واؤ سے پہلے پیش ہے اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے. اور واؤ مجہول سے پہلے بھی پیش ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کی جاتی اور وہ اتنی ظاہر نہیں ہوتی. جیسے زور, شور وغیرہ میں پیش ہے واؤ سے پہلے, لیکن وہ اس طرح سے جس طرح نور اور طور وغیرہ میں کھینچ کر اور ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے ویسے نہیں پڑھی جا رہی. اسی طرح یا مجہول اور لین, یہ مجہول اور لین میں پہلے یہ سے زیر ہوتی ہے, لیکن نہیں, مجہول اور معروف میں پہلے یہ سے پہلے زیر ہوتی ہے لیکن معروف میں خوب ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے. جیسے کیل, چیل, پیر, کھیر, ایسے الفاظ. اور جو یا مجہول ہے وہ اس طرح سے ظاہر کر کے نہیں پڑھی جاتی. جیسے بیر, جیسے لفظ بیر ہو گیا, اس کے علاوہ بیل ہو گیا. اس طرح کے الفاظ جن میں یا سے پہلے زیر جو ہے خوب ظاہر نہیں کی جاتی, وہاں پہ یہ مجہول ہوتی ہے. تو یہ تقریباً ہم نے پہلے چار ویڈیو لیکچر جو ہیں ان کا خلاصہ پڑھ لیا. اور اس خلاصے پہ اگر جن دوستوں نے یہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی, ویڈیو لیکچر نہیں دیکھے, تو وہ ویڈیو لیکچر ضرور دیکھیں کیونکہ ان میں اچھی خاصی تفصیل ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے. تو اس میں صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور تیزی سے ہم گزرے ہیں. تو اس وجہ سے جو دوست ویڈیو لیکچر پہلے نہیں دیکھ پائے وہ ضرور دیکھیں, وہ وہاں سے انہیں زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو بقیہ جو 3 اسباق ہیں گزر چکے ہیں, ان کا جو خلاصہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا. اللہ حافظ.